پیارے دوستو، بلہول کے نام سے کون واقف نہیں، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی اور مجذوب درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مجذوب کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ جس جگہ تھک جاتے ہیں وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم بات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف توجہ کرتے تو دانائی اور حکمت کی باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ بہلول کا شمار امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ ان کا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگ امام کے پاس چھپ چھپا کر پہنچے تاکہ امام کو حالات سے آگاہ کیا جائے اور ان سے آگے کے لیے مشورہ لیا جائے۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کا الگ مطلب لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے پہاڑوں میں روپوشی اختیار کر لی، لیکن وہاب نے اسے مجنونیت میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی پر مجذوب کی زندگی کو ترجیح دی۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی۔ بہلول نے ہارون سے دانشمندانہ باتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ آج بھی ان کی کئی کہانیاں مجلسوں میں سنائی جاتی ہیں اور سامعین کو قیمتی سبق سکھاتی ہیں۔ کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک دن بہلول دجلہ کے کنارے موجود تھے، مٹی کے گروندے پاؤں پر بناتے اور پھر انہیں مسمار کر دیتے۔ بہلول اسی مشغلے میں لگے ہوئے تھے کہ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا۔ بہلول، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ہنس کر کہا، جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، 10 دینار کا بیچتا ہوں۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا۔ سوچا مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ پیچھے ملکہ زبیدہ بھی تھی، اس نے بھی دیکھا۔ ملکہ نے بھی پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب، جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے 10 دینار نکالے اور بہلول کو دے دیے۔ بہلول نے وہ پیسے دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ مجذوب اس وقت تک مجذوب نہیں بنتا جب تک مٹی کا ڈیلا اور سونے کی ڈلی اس کے لیے برابر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک گروندے کے گرد دائرہ لگایا اور ملکہ کو کہا، یہ آپ کا ہوا۔ بادشاہ ملکہ دونوں اپنے محل میں پہنچ گئے۔ رات ہوئی، بادشاہ سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے جنت کا منظر ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں۔ ایک مکان تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جی چاہا کہ اس مکان کو قریب سے دیکھا جائے۔ قریب گیا تو دیکھا مکان پر لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک لیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ میری ہی ملکہ ہے۔ دربان نے کہا، دنیا کے ضابطے الگ ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ سے پوچھا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ جنت میں گھر بنا لیا؟ ملکہ نے کہا، وہی معمول کی نمازیں اور اعمال۔ ہاں، یاد آیا، کل دجلہ کے کنارے بہلول سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجذوب آدمی ہے، جنت کے گروندے 10 دینار میں بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا، 10 دینار کیا ہوتے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے دے دیے۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں نے ہنسی میں اڑا دیا۔ دوسرے دن بادشاہ اسی جگہ گیا، بہلول گروندے بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ ڈر تھا مجذوب ہے، پتہ نہیں آج کس موڈ میں ہوگا۔ وہی جواب، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کتنے میں بیچتے ہو؟ جواب ملا، آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ نے کہا، کل تو 10 دینار میں دے رہے تھے۔ جواب ملا، کل مال تم نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کر سودا کر رہے ہو۔